کے چیئرمین صاحب، اور میں آپ کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں چیئرمین صاحب کہ ابھی جب بھی ہم منصوبوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ خود بھی ان کو پرسو کرتے ہیں. اس وقت جو بلوچستان کی نمائندگی ہے منسٹر عمران خان سے لے کے بلوچستان کے چاہے قومی اسمبلی میں نمائندے ہو چاہے وہ سینٹ میں ہو، وہ ان لوگوں کی محرومیوں کی ازالے کی بات کرتے ہیں. میں صرف ایک پیکج کا بتا دوں چیئرمین صاحب کہ ابھی ساؤتھ بلوچستان اگر آپ وہاں پہ جائے چیئرمین صاحب، میں نے خود ان کی زندگی دیکھی، ان کی حالت دیکھی چیئرمین صاحب، دل خون کے آنسو روتا ہے. وہاں پہ ان لوگوں کی حالت آپ دیکھیے. ذمہ دار کیا میں، ذمہ دار کیا عمران خان، ذمہ دار آپ ہو کہ 40 سال سے آپ باریاں بدل کے حکومتوں میں تو رہے لیکن ان لوگوں کو محرومیوں کی طرف دھکیلنے والے آپ ہی لوگ ہو. چیئرمین صاحب 600 ارب کا ان کی صرف ساؤتھ بلوچستان کے لیے عمران خان نے پیکج دیا، جو کہ بلوچستان کی تاریخ کا اور ساؤتھ بلوچستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج ہے. آپ اس کے اوپر بات کریں. آج ان کی ترقی کی بات ہو رہی ہے، آج ان کی محرومیوں کی ازالی کی بات ہو رہی ہے، اور بنڈل آئی لینڈ سے ان لوگوں کو روزگار ملے گا، ان کو نوکریاں ملے گی، انویسٹمنٹ آئے گی، ترقی ہوگی، خوشحالی آئے گی. لیکن کیا اس میں بھی آپ کمیشن ڈھونڈ رہے تھے کہ پہلے NOC ایشو کرتے ہیں، بات نہیں بنتی، پھر آپ اس کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں؟ تو چیئرمین صاحب یہ منافقت نہیں ہونی چاہیے. اور اتھارٹی کس کی ہے، اونرشپ کس کی ہے؟ آئین کا آرٹیکل اٹھا لیجئے. جو پورٹ قاسم ہے ان سے پوچھئے، جو رینٹ پہ لیز پہ جگہ دیجئے، رینٹ کس کو دیا جا رہا ہے ان سے پوچھئے. لیکن یہ بات بالکل نہیں ہے کہ وفاق کہیں پہ اس طرح یا تاثر دیا گیا. کب تک آپ ان چیزوں کے اوپر سیاست کریں گے کہ بلوچستان پہ قبضہ ہونے جا رہا ہے، سندھ کے اوپر قبضہ ہونے جا رہا ہے؟ جب بھی آپ سے سوال پوچھے جاتے ہیں، جب بھی ان لوگوں کی ترقی کی بات ہوتی ہے تو کوئی سندھ کارڈ لے کے آ جاتا ہے، کوئی بلوچ کارڈ لے کے آ جاتا ہے، کوئی پنجابی کارڈ لے کے آ جاتا ہے، کوئی پختون کارڈ لے کے آ جاتا ہے. ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تو پاکستانی نہیں ملتا یہاں پہ. چیئرمین صاحب ان کی لوگوں کی ترقی کی بات کرے. پھر ایک اور یہاں پہ بات کی گئی چیئرمین صاحب، بات یہ کی گئی براڈ شیٹ کے حوالے سے. اب براڈ شیٹ کے حوالے سے مطلب وہی ہوا چیئرمین صاحب جس طرح وہ JIT کا فیصلہ آیا اور JIT کی رپورٹ آئی تو اس کے بعد وکٹری کا نشان بنایا جا رہا تھا، مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی تھی. لیکن جب ان کو ترجمہ کر کے دیا گیا تو پتا چلا کہ 2 نے کہا ہے چور ہے، 3 نے کہا ہے کہ مزید تلاشی لو. اور جب تلاشی لی گئی تو آپ کو پتا ہے میں اس کے اوپر آتا ہوں. لیکن براڈ شیٹ کمپنی کے حوالے سے اور جو وہاں پہ UK کا لیگل فرم ہے انہوں نے کیا کہا ہے اور کیا چیزیں سامنے آئی ہے چیئرمین صاحب؟ چیئرمین صاحب یہ چیز سامنے آئی ہے کہ پہلے تو وہ کیا کہتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے رشوت افر کی. اور کس لیے کی؟ کہ جب وہ آف شور اکاؤنٹس اور ایسٹس کی چھان بین کر رہے تھے تو میاں محمد نواز شریف نے ہمیشہ کی طرح وہ کہتے ہیں کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. یہاں پہ کرپشن اور وہاں پہ رشوت خوری افر کی. لیکن انہوں نے عمران خان کے بارے میں کیا کہا ہے؟ I am more than happy to give back money we have seized to Imran Khan government. I know him to be a man of integrity. یہ عمران خان کے بارے میں ان کے خیالات ہیں، دنیا کے خیالات ہیں. لیکن یہاں پہ آ کے پتہ نہیں کہ براڈ شیٹ کمپنی نے کیا کہا. انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے کرپشن کے اثاثے، اپنے جائیدادیں، اپنے آف شور اکاؤنٹس اور ایسٹس اس کو چھپانے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ کیا کہ آپ نے رشوت افر کی. اور عمران خان کی حکومت اگر چاہتی ہے تو ہم عمران خان کے انٹیگریٹی کے اوپر دنیا کو رشک آتا ہے، دنیا کو فخر ہے، پاکستانیوں کو فخر ہے، تو ہم یہ سیز جو پیسے ہوئے ہیں اس کو واپس دے سکتے ہیں. تو چیئرمین صاحب یہ ہو گئی حقیقت. ایک اور بات یہاں پہ کی گئی، بات یہ کی گئی چیئرمین صاحب کہ نواز شریف کے اوپر جو کیسز بنے تھے اس کا آج تک ثابت نہیں ہوا چیئرمین صاحب. اور جلدی میں 516 صفحات کا سپریم کورٹ کا فیصلہ لے کے آیا. آپ تو اجازت نہیں دیں گے کہ 516 صفحات میں ان کے سامنے پڑھوں. اور آغاز جہاں سے ہوا تھا، گاڈ فادر یاد ہوگا سر، جہاں سے آغاز ہوا تھا اختتام تک سارا ان کو ایک دفعہ پھر پڑھ کے سناؤں تاکہ ان کو یاد آ جائے. چیئرمین صاحب میں اس پہ نہیں جاؤں گا لیکن موٹی چیزیں اس کیس کی بتاؤں گا اور پھر جو یہاں پہ جمہوریت کا راگ الاپا گیا اس کے جواب دوں گا. چیئرمین صاحب ایک چیز کہا گیا کہ نواز شریف کے اوپر تو کچھ ثابت ہی نہیں ہوا. آغاز کیا ہوتا ہے؟ پاناما. دنیا کے تمام انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اکٹھے ہو کے ایک رپورٹ سامنے لے کے آتے ہیں. اس میں
ہمیشہ کی طرح جب بھی کرپشن کی بات ہوتی ہے، لوٹ مار کی بات ہوتی ہے، بیرونی جائیدادوں کی بات ہوتی ہے، اثاثوں کی بات ہوتی ہے، اکاؤنٹس کی بات ہوتی ہے، نواز شریف کا نام تو ہوتا ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، جب وہ چیز سامنے آئی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں بھی سوال اٹھے، قومی اسمبلی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور یہ ہے وہ ذرائع۔ وہ ذرائع کیا تھے آج تک کسی کو پتا نہیں چلا۔ سپریم کورٹ میں کیس چلتا ہے تو وہاں پہ ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے ہیں، بیٹا کہتا ہے بہن جواب دے گی، بہن کہتے کہ باپ جواب دے گا، باپ کہتا ہے کہ دادا جواب دے گا، دادا قبر میں۔ یہ پوری کہانی ہوتی ہے۔ پھر ثبوت کے طور پہ قطری خط آتا ہے کیلیبری فونٹ کا، پوری دنیا نے سنا، اور کیلیبری فونٹ کی جعلسازی میں کون پکڑی جاتی ہے؟ جس کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، وہ اپنے باپ کے ساتھ رہتی ہے، باپ اور بیٹے کہتے ہیں ہم دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ چیئرمین صاحب، یہ چیزیں جب ہوتی ہے ان کو موقع دیا جاتا ہے۔ اس میں سٹیل مل کے حوالے سے، حدیبیہ پیپر ملز کے حوالے سے، ان کے بچوں کے شناختی کارڈ جب نہیں بنے تھے تب یہ فلیٹس بنے تھے۔ بڑے ذہین بچے ہیں، لیکن کم از کم رسیدیں تو دے دو، بات تو کرے۔ جو کہتی ہیں کہ لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، سامنے کون آتے ہیں؟ پاسپورٹ کس کے ہیں؟ اسی کے ہیں، اسی خاتون کے ہیں، وہ بینیفیشل اونر ہے چیئرمین صاحب۔ لیکن بدقسمتی ہماری دیکھ لیجئے چیئرمین صاحب کہ سپریم کورٹ کے 5 آنریبل ججز کہتے ہیں کہ صادق اور امین نہیں ہے۔ صادق مطلب سچا نہیں ہے، جھوٹا ہے۔ امین نہیں ہے مطلب امانت دار نہیں ہے، تو امانت دار نہیں ہے تو آپ سمجھدار ہیں، میں لفظ بولوں گا تو کہتے کہ یہ ہمیں یہ کہتا ہے۔ چیئرمین صاحب، یہ فیصلہ آ چکا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جب کیسز چلتے ہیں تو کیا یہ لندن کی جائیدادوں کی کہانی آج کی ہے چیئرمین صاحب؟ کیا 1998 میں بی بی سی کی ڈاکومنٹری نہیں آئی تھی، فرام پاکستان ٹو پارک لین وائی پاناما، ہاؤ پرائم منسٹر شریف فیملی یوز انانیمس کمپنیز، کس طرح انہوں نے جائیدادیں بنائی؟ کیا یہ کہانی نہیں ہے؟ میں پھر سے ریپیٹ کر دوں، کیپٹلزم ایکلیسی، اس میں بھی ان کے اوپر چیپٹرز لکھے گئے، ان کے اوپر ساری جائیدادوں کا ذکر آیا۔ چیئرمین صاحب، یہ باتیں ہمیشہ ہوتی تھی جب ان کی حکومت تھی، تو یہ میں خود اپوزیشن میں بیٹھا، میں سنتا تھا ہمیشہ۔ علی محمد خان صاحب نے ایک بات کہی کہ وہ 2 چودھری کی لڑائی کا ذکر کیا، ایک نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم پپو پٹواری کے تھرو کرپشن کرتے ہو، دوسرے نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے لائسنس کس طرح لیا اور تم کس طرح کرپشن کرتے ہو۔ جمہوریت کے لیے دونوں خاموش ہو جاتے ہیں۔ چیئرمین صاحب، اگر آپ کو پتا ہے، مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہی کی حکومت کے وزیر نے پیپلز پارٹی کے اوپر الزام لگایا کہ ہمیں پتا ہے کہ لانچے بھر بھر کے پاکستان سے پیسہ کیسے جا رہا ہے۔ تو اگر آپ کو پتا ہے کہ لانچے بھر بھر کے پیسہ جا رہا ہے تو کیا یہ آپ کا پیسہ ہے؟ یہ پاکستان کا پیسہ ہے، آپ نے روکا کیوں نہیں؟ آپ نے اس کی تحقیقات کیوں نہیں کی؟ پھر اس کے بعد انہی چیزوں کے اوپر انہوں نے بھی سوال اٹھائے تھے، لیکن آج جب عمران خان آیا، جب وہ صداقت کی بات کرتے ہیں، جب وہ امانت کی بات کرتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ این آر او نہیں دوں گا، تو اس کے بعد کیا ہوتے ہیں چیئرمین صاحب؟ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، الزامات بھول جاتے ہیں۔ یہ فیک اکاؤنٹس کا جو کیسے چیئرمین صاحب، یہ کیا تحریک انصاف کی حکومت نے بنایا تھا؟ اور فیک اکاؤنٹس یہ نہیں ہے معمولی چیز۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے ایان علی کا نام پہلی دفعہ کب سنا ہوگا؟ چودھری نثار آتے ہیں، کہتے کہ بلاول کو اور ایان علی کو ایک اکاؤنٹ سے پیسے جاتے ہیں۔ یہ کیسز تھے، علم تھا سندھ بینک کو کس طرح مراد علی شاہ نے زرداری کے فیک اکاؤنٹس کے لیے اور فیک کمپنیز کے لیے استعمال کیا، کس طرح سندھ حکومت کو شوگر مل جو انہوں نے لیے اس کے لیے استعمال کیا، کس طرح ان کے فیک کمپنیز کو وہاں سے لون دیے گئے، کس طرح مراد علی شاہ نے بحیثیت فائنانس منسٹر جب بندہ مرا ہے، مرنے کے بعد اس کے لیے اکاؤنٹس کھولے جا رہے ہیں۔ باقی تو چھوڑے چیئرمین صاحب، میرے پاس یہ ہے، میں کوئی ہوا میں باتیں نہیں کر رہا، میں جو بھی بات کروں گا کاغذ سے کروں گا، اور آپ مجھ سے ریکارڈ مانگ بھی سکتے ہیں۔ اور میں پھر وہ جملہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایک چیز بھی غلط تو چیئرمین صاحب آپ کے پاس اختیار ہے، آپ ایکشن لے لیں۔ میں ان کی طرح یہ نہیں کہوں گا حضور یہ ہے وہ ذرائع، جو بھی دکھاؤں گا اس کے ثبوت ہوں گے، وہ کاغذ اوریجنل ہوں گے۔ چیئرمین صاحب کیا ہوتا ہے، باقی تو چھوڑے، پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہی رہ کے فیک اکاؤنٹ سے پیسے نکلوائے جا رہے ہیں، اپنے گھر کی تمام خرچے فیک اکاؤنٹ سے، یہ جو بلٹ پروف گاڑیوں میں پھر رہے ہیں فیک اکاؤنٹ سے۔ تو چیئرمین صاحب یہ ہم نے بنایا تھا، آپ نے بنایا تھا، آپ خاموش بیٹھے کیونکہ آپ نے ان کو بلیک میل کرنا تھا، انہوں نے آپ کو بلیک میل کرنا تھا، دونوں نے ایک دوسرے کی کرپشن دکھانی تھی، خوش ہونا تھا، آپ بھی لوٹو یہ بھی لوٹے، جشن مناؤ، چلے جاؤ گھر۔ عمران خان آئے، عمران خان یہ چیز برداشت نہیں کی۔ عمران خان نے کہا کہ اگر یہ چیزیں ہیں تو آج یہ تمام حقائق کیوں سامنے آ رہے ہیں چیئرمین صاحب؟ اس لیے سامنے آ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی مکمکا نہیں ہے،
یہاں پہ کوئی نورا کشتی نہیں ہے. یہاں پہ وہ لیڈر ملک کا وزیر اعظم ہے جس کو آپ حکومت میں تھے. انتقامی سیاست کی بڑی بات کی ابھی, انتقامی سیاست. آپ حکومت میں تھے, پاناما میں دنیا میں پاکستان کی بدنامی کا سبب آپ کا وزیر اعظم بنا تھا. لیکن سوال عمران خان کے حوالے سے, عمران خان کے اوپر پیٹیشن بھیجا, ریفرنس عمران خان کے اوپر بھیجا قومی اسمبلی کی طرف سے, نواز شریف کی طرف سے, نواز شریف کا نہیں بھیجا چیئرمین صاحب. اور یہ پاناما کی ججمنٹ میں بھی ہے کہ کس طرح انہوں نے نیب کو, اے سی سی پی کو, ایف بی آر کو, نیشنل اسمبلی کو اپنی کرپشن کی دفاع کے لیے اور سہولت کاری کے لیے استعمال کیا. عمران خان کے اوپر ریفرنس بھیجا جاتا ہے. عمران خان یہ نہیں کہتے کہ انتقامی کارروائی ہے, یہ نہیں کہتے کہ یہ تو 40 سال پرانی کی بات ہے, میں تو کرکٹ کھیل رہا تھا. حلال کی کمائی تھی, رسیدیں نکل آئی چیئرمین صاحب. ایک ایک زندگی کی کمائی کی رسیدیں عمران خان نے دکھائی. جو کرکٹ کھیلے تھے, جو کاؤنٹی کرکٹ کھیلے تھے, جو پاکستان آئے, پیسہ باہر سے پاکستان لے کے آئے, گھر بھی ذاتی, اور اس کا بھی حساب عمران خان نے دیا. یہاں پہ پاکستانی قوم کو لوٹا, لوٹ کے منی لانڈرنگ کی, پیسہ پاکستان سے باہر چلا گیا, جائیدادیں بین الاقوامی میڈیا میں آ گئی. ہمارے اوپر روزانہ یہاں پہ آ کے غصہ ہوتے ہیں, غصہ نکالا جاتا ہے. چیئرمین صاحب ایک اور چیز یہاں پہ بات کی گئی. ایک تو اگر ان کو لگ رہا ہے کہ ثابت نہیں, وہ پہلے کہتے کہ اقامے پہ نکالا گیا, جیسے بڑے چھوٹا کام کیا ہو, جیسے ہمارے ہاں نہیں ہوتا. میں بھی خود مزدور کا بیٹا ہوں. ہمارے ہاں جب اقامہ لیا جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے چیئرمین صاحب کیا کرتے ہیں, مزدور پاکستان سے جاتے ہیں, وہ اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں, وہاں پہ اقامہ بھی لے لیتے ہیں اور اپنا کام بھی کرتے ہیں. یہ یہاں پہ وزیر اعظم کی کرسی پہ, وزیر داخلہ کی کرسی پہ, وزیر دفاع کی کرسی پہ, وزیر خارجہ کی کرسی پہ بیٹھے بھی ہیں. یہاں پہ وزارت کی کرسی بھی سنبھالی ہے, دن ہفتے میں 5 دن ان کی وہاں پہ حاضری بھی لگ رہی ہے, کروڑ روپے بھی آ رہے ہیں. کس لیے استعمال کیا گیا اقامہ کو چیئرمین صاحب؟ اقامہ کو استعمال کیا گیا منی لانڈرنگ کے لیے, اقامہ کو استعمال کیا گیا باہر فیک کمپنیاں بنانے کے لیے, اقامہ کو استعمال کیا گیا فیک اکاؤنٹس کے لیے, اقامہ کو استعمال کیا گیا چوری شدہ دولت کو بچانے کے لیے. چیئرمین صاحب اس کے لیے استعمال کیا گیا. ابھی بھی بات کرتے ہیں یہاں پہ عوام کا درد بھی بڑا رکھتے ہیں. درد ہے تو آپ لوگوں نے تو روزانہ یہاں پہ ہنگامہ تھا, میڈیا پہ بھی ہنگامہ تھا کہ پتہ نہیں کہ آج نہیں گیا تو کل نہیں بچے گا. آپ سیاست کرتے ہیں صحت کے اوپر, آپ کسی کے صحت کے اوپر سیاست نہ کرے. یہ چیزیں ہم سنتے تھے روزانہ چیئرمین صاحب, لیکن وہاں پہ سیاست بھی ہو رہی ہے, پاکستان کے خلاف سازشیں بھی ہو رہی ہے, ملاقاتیں بھی ہو رہی ہے, یہاں پہ زہر بھی اگلا جا رہا ہے, اور وہاں پہ بیٹھی بھی ہوئی ہیں. مطلب اگر اتنی محبت ہے عوام سے تو اشتہاری کیوں ہے؟ چلے ان کو چھوڑے چیئرمین صاحب, ان کے تو دونوں صاحبزادے ہیں وہ بھی اس وقت اشتہاری, علی عمران جو شہباز شریف کا داماد ہے وہ بھی اشتہاری, جو اسحاق ڈار ہے وہ بھی اشتہاری, اور جو ملک کے اوپر بات کرتے ہیں نا چیئرمین صاحب, تو ایک سیدھا سادہ سوال ہے کہ اگر آپ نے حکومت اتنی بہترین چلائی تھی, میں اکانومی کے اوپر تو بات ہی نہیں کروں گا, فارن پالیسی کے اوپر تو بات ہی نہیں کروں گا, کیا آپ فارن پالیسی کے اوپر بات کرنا روزانہ ٹو مور کے پرچے لے کے آتے تھے جھکے ہوئے سر تھے, جس کے اوپر کیا بات کریں گے چیئرمین صاحب؟ میں اصل چیز کے اوپر آتا ہوں کہ اگر اتنے اچھے تھے تو آپ کا وزیر اعظم آج اشتہاری کیوں ہے؟ اگر وزیر خارجہ اکانومی اتنی اچھی چھوڑ کے گیا تھا, دو وزیر خزانہ رہے تھے, ایک تھا اسحاق ڈار منی لانڈرنگ کا مرکزی کردار, اور ہارٹ ٹاک تو آج کل آپ نے سنا ہوگا. ہارٹ ٹاک میں تو گفتگو آپ نے سنی ہوگی جس طرح انہوں نے ہمیشہ کی طرح پاکستان کو شرمندہ ہی کرتے ہیں. چیئرمین صاحب وہ اگر اتنی اکانومی اچھی تھی تو وہ کیوں مفرور اور اشتہاری ہے؟ اس کے بیٹے کیوں مفرور اشتہاری ہے؟ نواز شریف کے بیٹے کیوں مفرور اور اشتہاری ہے؟ کیونکہ آپ نے ملک کا بیڑا غرق کیا, آپ نے ملک کی اکانومی کو تباہ اور برباد کیا. چیئرمین صاحب ایک اور گفتگو ہوئی, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ ٹائم کو دیکھ رہے ہیں, مجھے 5 منٹ دیکھیں, میں ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں. مومن ڈیم اور ان کے اوپر میں ایک چیز سنتا ہوں چیئرمین صاحب, ذرا اس کے اوپر بھی, کیونکہ مجھے پتا ہے ڈاکٹر صاحب نوٹس لے رہے ہیں, تو ایک اور چیز کے اوپر میں ضرور بات کروں گا. سر اس وقت جب بھی موٹر وے کے اوپر یہ سفر کرتے ہیں تو کہتے کہ یہ موٹر وے ہم نے بنایا, ہمارے موٹر وے کا افتتاح ہو رہا ہے. چیئرمین صاحب ذرا آج اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. نمبر 1 کہ ان کے لندن کی جائیدادوں کا آغاز اور ان کی کرپشن کی داستان. 90s میں پہلا موٹر وے جب بنانا, چیئرمین صاحب میں الزام نہیں لگا رہا, میں کیپٹلزم اکلیس ہیل کا حوالہ دوں گا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ پہلا موٹر وے بننا تھا, ملینز آف پاؤنڈز میں کرپشن کی کمیشن لیا, کدھر گیا اس میں لکھا ہوا ہے. تو آغاز ہی کک بیک سے اور کمیشن اور کرپشن سے کی.
میں سوال پوچھتا ہوں کہ 300 کلومیٹر جب آپ کا 318 ارب میں بن رہا تھا، آج 300 کلومیٹر کا 200 ارب میں زمین کے ساتھ ملا کے، اور ڈالر اس وقت کتنا تھا اور آج کتنا ہے، کیوں بن رہا ہے چیئرمین صاحب؟ یہ پیسہ کدھر جا رہا تھا؟ اگر موٹر ویز کے اوپر میں ٹول ٹیکس نہیں دوں، اس نے کہا تھا، جس کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، جلسے کے لیے جا رہے ہیں ٹیکس بھی نہیں دیتے، وجہ کیا؟ موٹر وے میرے باپ نے بنایا تھا، آپ کے باپ کے پیسوں سے بنا تھا۔ چیئرمین صاحب اس وقت پاکستان کے اندر جو سڑکیں بن رہی ہے، اور اس میں آپ کے علاقے کی تو سڑکیں ہے ہی، آپ کے حلقے کی بھی سڑکیں ہیں، تم میری بات کی آپ گواہی بھی دیں گے کہ اس وقت 6147 کلومیٹر سڑکوں کا یا آغاز ہو چکا یا ان 3 مہینوں میں آغاز ہونے جا رہا ہے۔ 6147 کلومیٹر انہوں نے پچھلے 10 سال ملا کے، پیپلز پارٹی والا بھی ملا کے 3000 کلومیٹر بنا تھا، اور ان کی 1800 کلومیٹر پلس تھی۔ تو چیئرمین صاحب 300 گنا یا 3 گنا تو زیادہ پہلے 2.5 سال میں ہم نے اس کا آغاز کر دیا، تو کیا اس کے بعد 35 سال تک میں یہ کہوں گا کہ موٹر وے میں نے بنایا ہے؟ عمران خان تو جوڑے، عمران خان کا ورکر کو جو ذمہ داری ملے وہ میں کر رہا ہوں، لیکن 2 چیزیں اس میں کر رہے ہیں، کمیشن نہیں، کیک بیس نہیں۔ 300 کلومیٹر 318 پہ آپ بنا رہے تھے، وہی 300 کلومیٹر اسی کے ساتھ جڑا ہوا موٹر وے 200 ارب پہ PC1 بنتا ہے۔ تو یہ کدھر جا رہا تھا چیئرمین صاحب؟ ایک اور جی چیز مراد صاحب، جی سر، میں ٹائم بہت ہو گیا جی۔ مومنٹ ڈیم اور اس کی بات، چیئرمین صاحب ایوب خان کے دور کے بعد آپ نے کوئی ڈیم سنا؟ کوئی ڈیم انہوں نے بنایا؟ پاکستان میں ڈیم نہیں بنے۔ ابھی پاکستان کے اندر اگر اس وقت ٹوٹل کل ملا کے 3 ڈیموں کے اوپر آغاز ہو گیا، تو یہ آپ کے 4 دہائیوں کے بعد 5 دہائیوں کے بعد پاکستان میں ڈیم بننے جا رہے ہیں۔ آپ اس پہ خوش کیوں نہیں ہوتے؟ آپ آنے والی نسلوں کا سوچیں۔ چیئرمین صاحب میں اپنی بات 3-4 منٹ لوں گا، ختم کر رہا ہوں۔ چیئرمین صاحب میں نے اب ان کے نقطوں کے جواب دیے، اب میں ذرا آپ کو، میں نے کل خط بھی لکھا اور میں نے آپ سے گزارش بھی کی۔ چیئرمین صاحب اس وقت ہمارے مسئلے الگ ہیں۔ جب ہم اس ایوان کی طرف آتے ہیں، قومی اسمبلی میں تحریری NRO مانگتے ہیں، باہر آ کے کہتے ہیں کہ کون سا NRO، کس نے NRO مانگا ہے؟ چیئرمین صاحب ایک شق میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی کہ کیا مانگا انہوں نے۔ یہاں پہ جب اجلاس کی بات کرتے ہیں تو جب ایجنڈا ہم اٹھاتے تو اس میں کرپشن کا، انسانی حقوق کی پاماری ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے۔ چیئرمین صاحب یہ ایوان ان چیزوں کے لیے نہیں ہے۔ اس وقت جو EU ڈس انفو لیب کی جو رپورٹ آ چکی ہے، اس کے اوپر سنجیدہ گفتگو کا آغاز ہونا چاہیے۔ یہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا کام ہے کہ مل کر ہم حکمت عملی تیار کریں کہ جو جھوٹ، جو فیک NGOs، جو فیک آئیڈینٹیٹیز، جو فیک اکاؤنٹس، ان کا استعمال کر کے پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کو کیسے روکنا ہے؟ چیئرمین صاحب گفتگو کریں، ہم گفتگو اس چیز کے اوپر کریں کہ اگر کہیں ہماری نادانی میں بھی، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی کسی کے اوپر میں غداری کا فتویٰ لگا رہا ہوں، لیکن چند چہرے تو آپ کے سامنے عیاں ہو گئے نا، چند چہرے تو عیاں ہو گئے کہ کس جماعت نے، کس کی حکومت تھی اسرائیل وفود بھیجے، وہ تو عیاں ہو گئے۔ چند چہرے تو عیاں ہو گئے نا چیئرمین صاحب کہ لابیسٹ سے، اور ابھی تک بارہا میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ آج کم از کم یہ اس کی وضاحت تو کرے کہ کیوں ان کی لابیسٹ سے ملاقاتیں لندن میں ہوئی، اور لندن میں ملاقات ہوئی تو 2 نکات کے اوپر کیوں بحث ہوئی چیئرمین صاحب؟ 2 نکات کیا تھے کہ جو سرٹیفائیڈ نااہل عدالت سے آ چکا ہے اس کو جمہوریت کے چیمپئن کے طور پہ پیش کیا جائے، جو سرٹیفائیڈ نااہل ہے، جو صادق اور امین نہیں ہے، اس کو جمہوریت کے چیمپئن کے طور پہ پیش کیا جائے۔ لابیسٹ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اور دوسرا نقطہ کیا کہ پاکستان آرمی کو نشانہ بنایا جائے۔ یہ 2 نکات ڈسکس ہوتے ہیں، لیکن میں چلو وہ تو سمجھ میں آتے ہیں کہ ملک چھوڑ کے چلا گئے کیونکہ وہ کرپشن ثابت ہو گئی، وہ تو اپنی اب بھاگ گئے، ٹھیک ہے، بھاگ گئے جی مراد صاحب۔ تو چیئرمین صاحب اس کے بعد میں سجن جندال کی ملاقاتوں کا بھی ذکر نہیں کروں گا، حریت رہنماؤں سے ملاقات نہیں کرتے انڈیا جا کے، میں اس کا بھی ذکر نہیں کرتا، مودی کو گھر بلاتے میں اس کا بھی ذکر نہیں کرتا۔ برکادت اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ کٹمنڈو میں نواز شریف سے چوری چپ کے ملاقاتیں ہوتی ہے، چلو وہ بھی چھوڑ دیں، لیکن یہ جو اسرائیل آپ نے وفد بھیجا، جو انڈیا اس وقت پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، جو آپ لابیسٹ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، جو وہاں پہ آپ 2 نکتے ڈسکس کرتے ہیں، چیئرمین صاحب یہ سوال کیا جائے گا۔ اور نادانی کا میں نے کس کو کہا چیئرمین صاحب؟ نادانی کا ان کو کہا کہ
کہ اگر کسی کو یہ EU ڈس انفو کی سمجھ نہیں چیئرمین صاحب تو جب آپ بحث کریں گے وہ بھی ہم سمجھا دیں گے. لیکن نادانی میں اگر کوئی آزاد بلوچستان کا نعرہ لگاتا ہے, کوئی یہ کہتا ہے کہ باڑ اکاڑ پھینک دیں گے, امن کا باڑ, جہاں سے میرے خیبر پختونخوا میں بلوچستان میں امن آ چکا, اگر وہ اکاڑ پھینک دیں گے. اگر یہ نعرہ لگتا ہے کہ لڑ اور بڑھ, اگر یہ نعرہ لگتا ہے کہ پنجاب جا کے لاہور جا کے لاہوریوں کے خلاف آپ زہر اگلتے ہیں, کراچی جا کے آپ مزار قائد کو کی حرمت کی پامالی کرتے ہیں, اور آپ کراچی میں اردو زبان والوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں, پھر فضل الرحمان یہاں پہ سنی شیعہ کے حوالے سے کس کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی تھی؟ کیا آپ کو علم نہیں ہے؟ کیا وجہ تھی؟ فضل الرحمان کو کس بیرونی جاسوس ادارے سے کس غرض کے لیے فنڈنگ ہوئی؟ کیا یہ جینوئن سوال نہیں ہے چیئرمین صاحب؟ یہ اس ایوان میں یہی گفتگو ہونی چاہیے چیئرمین صاحب. ہم بات کریں تو پاکستان کی بات کریں کہ اردو زبان کے خلاف, پنجابیوں کے خلاف, پختونوں کے خلاف, قائد کے مزار کے خلاف, پاکستان کے امن کے سرحد کے خلاف, ان کے خلاف آپ بیانات دے کے انتشار پہنانا چاہتے تو کس کو فائدہ دینا چاہتے ہیں؟ ابھی جو ہزارہ کمیونٹی کا جو ظلم ہوا, لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا, کیا آپ کو علم نہیں ہے؟ کیا آپ نادان بن رہے ہیں؟ کیا آپ کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ کس کے ساتھ مل کے اس کمپین کا حصہ تھے؟ چیئرمین صاحب میں ختم کر رہا ہوں. چیئرمین صاحب میں کوئی ریکویسٹ کرتا ہوں سر, میں ریکویسٹ کرتا ہوں سر, یہ بڑی اہم چیز ہے, اس کے اوپر بحث کرے. اور رہی بات پرائم منسٹر عمران خان سے, تو چیئرمین صاحب یہ سیریس موضوعات ہے, اس کے اوپر بحث کریں, اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے. آپ ہم سے سوال کریں, ہم آپ کو جواب دیں گے. کیا کس چیز کا دکھ ہے چیئرمین صاحب کہ پاکستان کو جو معاشی بحران آپ نے دیا تھا, آج تمام اکنامک انڈیکیٹرز ٹھیک ہو گئے. پاکستان میں جو انویسٹمنٹ بند ہو گئی تھی, آج انویسٹمنٹ آنا شروع ہو گئی. ہم روزانہ قومی اسمبلی میں تحریری سوال دیتے تھے, جواب ملتا تھا کہ اس سال اتنے ٹیکسٹائل مل بند ہو گئے. آخری سال میں ان کے 172 ٹیکسٹائل مل بند ہو گئے تھے, اس سے پہلے سینکڑوں مزدور بے روزگار ہو گئے. آج ٹیکسٹائل انڈسٹری اپنی 100% کیپیسٹی پہ چل رہی ہے. آج سیالکوٹ اور فیصل آباد میں آپ کو اسکل لیبر نہیں مل رہا. چیئرمین صاحب یہ کیا پاکستان کا فائدہ نہیں ہے؟ آپ کی اسٹاک ایکسچینج میں تیزی آ رہی ہے. اور اس کے بعد ایک اور چیز چیئرمین صاحب, کیا فیٹ اپ ہم آپ کو گرے لسٹ میں لے کے گئے تھے. گرے لسٹ میں تو آپ کی وجہ سے ہم گئے. پاکستان سے منی لانڈرنگ کون کرتا ہے؟ کیسز کس کے ہیں؟ شہباز شریف, زرداری, نواز شریف, پھر پورا ٹبر, ان کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے. منی لانڈرنگ کے اوپر اور باقی چیزوں کے اوپر آپ کے اوپر پابندیاں لگی. گرے لسٹ میں آپ کے دور میں گئے, ہم نکالنا چاہتے ہیں, قانون سازی ہوتی ہے, NRO دیتے ہیں کہ یہ دے دے ورنہ ووٹ نہیں کریں گے, مخالفت کر دیتے ہیں. کون پاکستان کے خلاف لابنگ کر رہا تھا؟ انڈیا کر رہا تھا, اور آپ لوگ ووٹ نہیں دے رہے تھے. کیا یہ پاکستان کے ساتھ آپ اچھا کر رہے ہیں؟ ایک اور چیز چیئرمین صاحب, فارم پالیسی کی ایک بنڈل آئیلینڈ سے کہانی شروع ہوئی, کہاں نکل رہے ہیں فارم پالیسی کے اوپر؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے؟ میں بحیثیت پاکستانی چیئرمین صاحب, مجھے نہیں پتا کہ باقی کیا سوچتے ہیں, لیکن بحیثیت پاکستانی ہمیں شرم آتی تھی. چاہے جتنے بھی آپ کرپٹ تھے, چور تھے, لٹیرے تھے, لیکن جب باہر جاتے تو ملک کی نمائندگی کرتے تھے. لیکن جب باہر جا کے آپ پرچی تھام کے آپ کو ڈومور کا حکم دیا جاتا تھا اور آپ یس سر کہہ کے پاکستانیوں کو مارنا شروع کرتے تھے, دکھ نہیں ہوتا تھا چیئرمین صاحب؟ جب ہمیں اوباما وار پڑھ لے, اس میں کیا لکھا ہے کہ یہاں پہ وہ امریکنز کو بڑی فکر تھی کہ ڈرون حملوں میں پاکستانی سیویلین مارے جا رہے ہیں. وہ اس کے اوپر ملاقات CIA کا ڈائریکٹر بھی بیٹھا ہوا ہے, اور اس وقت جو نہیں ہے وہ غدار حسین حقانی, وہ زرداری کے ساتھ تھا ملاقات میں. وہ 7 فورم EU ڈس انفو دیکھ لے, 7 فورم کا جو ہیڈ ہے وہ وہی حسین حقانی ہے, وہ اس میں شریک ہے EU ڈس انفو میں. تو اب تو انڈیا جو رپورٹ آ چکی ہے نا, اب تو ساری چیز آ چکی ہے, تو کھل کے بات کرے, فیصلہ کر لے. تو اس میں کیا ہوتا ہے چیئرمین صاحب؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ فکر نہ کرو, میں سنبھال لوں گا, مارو. چیئرمین صاحب پاکستانی مر رہے تھے, کیا دکھ نہیں ہوتا؟ کیا اس کے اوپر کوئی تھوڑی سی شرم ہے؟ کیا اس کے اوپر ہم چیئرمین صاحب میری عرض سن لے سر, میری کافی تقریر ہم نے سنی, کل بھی آپ نے کہا تھا کہ کل, تو اب تھوڑا سا تو سن لے سر, میں ریکویسٹ کرتا ہوں سر, میں ریکویسٹ کرتا ہوں. تو چیئرمین صاحب ہمیں دکھ ہوتا تھا, آج کیا ہوتا ہے؟ عمران خان جب جاتے ہیں چیئرمین صاحب, ایاک نعبد و ایاک نستعین سے جب آغاز کرتے ہیں, فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں, مدینہ کی بات کرتے ہیں, ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات ہوتی ہے, جو یورپ پاکستان کی اظہار رائے, مسلمانوں کی اظہار رائے آزادی کے نام پہ دل آزاری کرتا ہے, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. چیئرمین صاحب سر فخر سے بلند ہوتا ہے جب دنیا میں مسلمانوں کو کس انداز سے دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے. تو چیئرمین صاحب
ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے. چیئرمین صاحب آج پاکستان کی یہ نمائندگی ہو رہی ہے. میں سوال کرتا ہوں کہ آج ایک طرف اسرائیل انڈیا پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے, اگر آپ روکنے میں ساتھ نہیں دے سکتے تو آپ یہاں پہ آ کے زہر کیوں اگل رہے ہیں؟ کیا چیئرمین صاحب آج آپ کو فخر محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے جو سڑکوں پہ پاکستانی سوتے تھے؟ چیئرمین صاحب اس کے اوپر کریں نا بحث. آپ کو کیا پرواہ؟ سڑکوں پہ پاکستانی سوتے تھے, عمران خان نے دیکھا ان کو سڑکوں سے اٹھا کے ریاست کا مہمان بنایا. چیئرمین صاحب اس وقت پورے پاکستان میں ریاست کے مہمان خانے ہیں. ان کو کیا پرواہ کہ جب آپ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی رہ رہے ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی رہ رہے ہیں, اس کے ساتھ 4-5 کیمپ آفیسز رکھے ہیں. عمران خان نے کیمپ آفس نہیں رکھا. عمران خان اپنے گھر کا خرچہ بھی خود اٹھاتا ہے, وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہتا. کیا آپ کو اس کے اوپر فخری محسوس نہیں ہوتا؟ ایک ہی لڑائی ہے چیئرمین صاحب, روزانہ ایک ہی کے اوپر بات کریں گے. یہ فضل الرحمان کی بات ہوتی ہے. سر میں آپ کو یہ اثاثوں کی تفصیلات دیتا ہوں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ اثاثے کہاں سے آئے. چیئرمین صاحب کون سا شہر نہیں ہے پاکستان کا جہاں پہ انہوں نے اثاثے بنائے؟ سوال ہم اس کا پوچھتے ہیں, یہاں پہ آ کے زہر اگلتے ہیں. آپ کریں ابھی جو بات ہو رہی ہے چیئرمین صاحب, پنڈی جا کے دھرنا دیں گے. وہ بھائی کیوں؟ خیریت ہے؟ آپ کی کرپشن کی چیزیں سامنے آ گئی اس لیے, کرپشن کی چیزیں سامنے آ گئی اس لیے, ایک دوسرا باہر جا کے بھاگ کے بیٹھ گیا, سازشیں کر رہے اس لیے, زرداری کے فیک اکاؤنٹس کے کیسز سب آ چکے ہیں اس لیے, مراد علی شاہ جو ان کے سہولتکاری کا کردار ادا کر رہا ہے اس کے لیے. چیئرمین صاحب میں ایک گزارش کر لوں, یہ روزانہ اب عجیب عجیب باتیں آتی ہے. کبھی کہتے ہیں کہ نیشنل ڈائلاگ چوری سے تھوڑے ہوتا, تو چوروں سے تھوڑی ہوتا ہے. چیئرمین صاحب آپ ایک کام کر لیں, ایک وفد بنا لیں نا. چیئرمین صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, وفد بنا لیں. پاکستان میں مرغی چور, انڈے چور بہت سارے پڑے ہوئے ہیں, ان سے مذاکرات کریں, جا کے ان سے بات کریں. وہ سڑ رہے ہیں, روٹی چوری کرنے کے الزام میں لوگ 5-10 سال تک جیلوں میں سڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ جتنا لوٹا, جس نے جتنا پاکستان کو لوٹا, اتنا یہاں پہ بڑی بڑی باتیں شروع کر دیتے ہیں, ایوان میں بات کرتے ہیں. چیئرمین صاحب فیصلہ کرے, میں اس لیے یہ دلائل دے رہا ہوں. فیصلہ اس لیے, میں آج سن رہا تھا کہ یہاں پہ کسی اور سینیٹر کا کیس تھا, تو یہاں پہ کوئی سینٹ نے کہا کہ ہم خود آپس میں دیکھیں گے اس کو. سر مجھے, میں سینٹ کے اوپر اور آپ کی کرسی کے اوپر تو میں بات نہیں کر سکتا, میں بڑا عام بندہ ہوں, لیکن میں سوال کروں گا. چیئرمین صاحب میں یہی خواب لے کے اس ایوان میں نہیں آیا تھا کہ ہم یہاں پہ جس کے اوپر چوری کا کیس ہوگا ہم یہاں پہ آ کے آپس میں طے کر لیں گے. کیوں؟ یہ قوم کے پیسے سے یہ ایوان چلتا ہے. آپ نے ڈائلاگ کرنی ہے, آ جائے EU ڈس انفو لیب کے اوپر کرے. آپ نے ڈائلاگ کرنی ہے, آ جائے پاکستان کی فورن پالیسی کے اوپر کرے. ڈائلاگ کرنے ہیں, آ جائے جواب دے کہ کس طرح اسرائیل جس سے پاکستان کے تعلقات نہیں ہے, کس طرح آپ نے وفد بھیجا تھا. آپ نے ڈائلاگ کرنی ہے, آ جائے بات کرے کہ کس طرح فضل الرحمان نے کس جاسوسی ادارے سے پیسے لیے, کیوں لیے. آپ نے بات کرنی ہے, نواز شریف کو کہے آپ عوام کی بات نہ کریں, نواز شریف کو بلائے پاکستان, کہے کہ یہ پیسہ آپ نے چوری کیا ہے, خزانے میں بھر دے. چیئرمین صاحب یہ ڈرامہ تماشا بند کر دے. یہاں پہ میں پیپلز پارٹی کو مبارکباد دینا بھول گیا سر. پرچے سے تو سیاست کا آغاز ہوا تھا, پرسوں چوری چھپے سلیکٹ کیا گیا. سارے غلام اکٹھے ہو گئے, بلکہ غلام بھی اکٹھے نہیں ہوئے. سلیکٹ کیا گیا کہ یہ آپ کا ہماری سلیکشن ہے, اور یہ آپ کا پرچے کے بعد اب سلیکٹڈ چیئرمین بن گیا, اور اس کو مانو. اور یہاں پہ بہت ساری جمہوریت کی بات کرتے ہیں, سارے غلام کے قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں, کہہ رہے کہ جی حضور مانتے ہیں. چیئرمین صاحب یہ قوم ان کو مسترد کر چکے ہیں. کیسے؟ گلگت بلتستان میں تھا, مجھے 2/3 اکثریت چاہیے. وہ بھائی کیسے مخاطب ہو؟ عوام تو جلسے میں کر رہا تھا, عمران خان کا ایک ورکر, مجھے پتا تھا کہ بری شکست ہے آپ کی. آپ ڈرامے ٹی وی کہہ رہے ہیں. چیئرمین صاحب اگر بات کرنی ہے, کل آپ نے ملاکنڈ میں ان کی حالت دیکھی. پہلے جلسہ گاہ میں کرسیاں, پھر اس کے بعد کہتے کہ نہیں یہ چھوٹا پڑ رہا ہے. جب ٹی وی نے ایک منظر دکھایا, گلی میں آ گئے, گلی میں کھڑے ہو رہے 5 بندے, مائک کی ضرورت بھی نہیں تھی, گاڑی سے بول رہے ہیں. مراد صاحب کافی ٹائم ہو گیا, پلیز ختم کر رہا ہوں 2 منٹ. گراؤنڈ چھوڑ کے بھاگ گئے. چیئرمین صاحب عوام نے مسترد کر دیا ہے, صرف سینٹ, قومی اسمبلی, ٹی وی, اس پہ ہم روزانہ بڑی کوشش کر رہے ہیں. ویسے خوشی بھی بڑی ہوتی ہے کہ آج کل لائبریری کرپ مولانا کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں, سارے بھی نقاب ہو رہے. چیئرمین صاحب میں گزارش کروں گا, اور میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں چیئرمین صاحب, یہ چیزیں نہ کیجیے گا کہ ہم آپس میں دیکھ لیں گے. کیوں دیکھ لیں گے؟ ادارے کس لیے ہے؟ اگر کوئی عدالتوں سے سرٹیفائڈ نااہل ہو گیا,
کوئی یہاں پہ کسی کے اوپر کرپشن کے کیسز ہے آپس میں دیکھ لیں گے. سر آپس میں نہیں دیکھا جائے گا. اس ایوان کے اوپر آپ خدا کے لیے پاکستانی قوم کے ایشوز کو لے کے آئے. آپ کو آج اگر ایک لیڈر ملا ہے جو اپنی ذات کے لیے نہیں اپنی قوم کے لیے سوچ رہا ہے, جو آج عالمی اسلام کی رہنمائی کرنے لگا ہے, جو آج پسے ہوئے غریب طبقے کی بات کرتے ہیں, جو آج مزدور کی بات کرتے ہیں, جو آج پورے پاکستان کو مفت اور بہترین علاج کی سہولت دینے کی بات کرتے ہیں, آغاز کرتے ہیں, چیئرمین صاحب ہاتھ نہیں تھام سکتے تو کم از کم روزانہ آ کے دنیا کے ساتھ سازشیں تو نہ کرے, اور اس ایوان کو تو کم از کم اس کام کے لیے استعمال نہ کرے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو جی, بہت مہربانی مراد صاحب, تھینک یو. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.